یہ باب ہے باب من مضمض واستنشق من غرفۃ واحدۃ، یہ کہ ہی چلو میں مزمزہ استنشاق کرنا، یعنی ایک چلو پانی لیا اور اسی میں ناک میں بھی اور منہ میں بھی پانی ڈالا۔ مزمزہ پہلے لا کر حضرت اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے اس نے منہ میں پانی ڈالا، بعد میں اس پانی کو ناک میں لیا، تو گویا یہ ایسا کرنا، ایک چلو پانی لے کر منہ میں اور پھر ناک میں ڈالنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا یہ مناسب ہے ایسا کرنا یا مناسب نہیں ہے؟ تو اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں، جس میں ایک ہی کف میں، ایک ہی چلو میں مزمزہ بھی کیا اور واستنشق، استنشاق بھی کیا، روایت میں موجود ہے۔ اور یہ اسے پہلے 185 والی روایت گزر چکی ہے۔ اب اس میں بحث کس بات پر؟ بحث اس بات پر ہے کہ ایسا کرنا کیا نارملی جائز ہے یا مجبوری میں جائز ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، مجبوری میں تو اجازت تمام ائمہ دیتے ہیں۔ مجبوری ہے، آپ کے پاس پانی ہی نہیں ہے، ایک چلو پانی ہی ہے، اگر آپ دو چلو لیں گے تو پھر اس کے بعد پانی کی قلت ہو جائے گی، فرائض میں کمی پڑ جائے گی، اس لیے آپ نے ایک چلو پانی میں مزمزہ بھی کیا، استنشاق بھی کیا، تو ایسے موقع پر مجبوری میں تو اس بات کی اجازت مل جائے گی۔ لیکن جب فراوانی ہو، ایسے موقع پر کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں نارمل موقع پر، نارمل حالات میں کیا اس طرح کی حرکت ہو سکتی ہے، مناسب ہے یا نہیں؟ اس میں کچھ تفصیلات ہیں۔ کیا تفصیلات؟ کچھ لوگ ائمہ میں جو اس سلسلے میں شدت رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دو چلو الگ الگ لینا اسراف ہے، یعنی آپ نے منہ کے لیے الگ پانی لیا، ناک کے لیے الگ پانی لیا، اس طرح سے منہ کے لیے الگ پانی، ناک کے لیے الگ پانی، یہ اسراف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسراف سے منع کیا۔ اس لیے وہ احباب کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جو بات کہی گئی ہے اور دیگر جگہوں بھی جو بات کہی جائے گی، اس کا مطلب یہی ہوگا، ایک ہی چلو میں من غرفۃ واحدۃ دونوں کام کرنا چاہیے۔ یہ انہوں نے اپنی رائے پیش کی۔ دوسری بات، دیگر ائمہ کیا فرماتے ہیں؟ دیگر ائمہ جو اعتدال مزاج رکھتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے، یہ کہ ہی چلو میں مجبوری کی حالت میں لے سکتے ہیں، اختیاری حالت میں نہیں لینا چاہیے۔ مجبوری میں لے سکتے ہیں، جب ماشاءاللہ پانی موجود ہو تو اس طریقے سے الگ الگ نہیں لینا چاہیے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ منہ کے لیے الگ، ناک کے لیے الگ، منہ کے لیے الگ، ناک کے لیے الگ لیا کریں۔ اور اس کے لیے دلیل کیا؟ دلیل آ کر آگے آپ کو یہاں دیکھیے، فَمَزْمَزَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غُرُفَاتٍ مِّن مَّاءٍ۔ بات آ رہی نہیں آ رہی؟ اب حضرت کیا فرماتے ہیں کہ یہاں آ کر لفظ من کفۃ واحدۃ کا لفظ ہے، لیکن یہاں کا جو لفظ ہے ثلاثاً بثلاث، ثلاثاً بثلاث غرفات من ماء، تو مزمز واستنشق ثلاثاً بثلاث، تینوں مزمزہ 3 مرتبہ ہوا 3 چلو سے، واستنشق 3 مرتبہ ہوا 3 چلو سے، مزمزہ واستنشق ثلاثاً بثلاث، اس کا دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے۔ ثلاثاً بثلاث، 3، یعنی مزمزہ واستنشق یہ دونوں 3 چلو سے ہوا، ایسا بولو، یا مزمزہ واستنشق ثلاثاً بثلاث
ہر ایک 3 چلو میں ہوا، ہر ایک 3 جیسے کہ معمولات میں سے ہیں۔ اب اس سے پہلے بھی جو روایت گزری اس میں بھی کیا ہے؟ مزمزہ واستنثر ثلاثا، مزمزہ واستنثر ثلاثا۔ اب سوال یہ ہوا ہے کہ بھئی جس طریقے سے غسل وجہہ ثلاثا الگ آیا، اس طریقے سے مزمزہ ثلاثا واستنشق ثلاثا، ایسی روایت اگر آتی تو یوں کہا جا سکتا ہے چلو بھئی مزمزہ واستنشر ثلاثا یہ آ کر روایت موجود ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ مزمزہ واستنشر کیا کر سکتے ہیں؟ 3 مرتبہ، 3 مرتبہ چلو، 3 مرتبہ بھئی ناک میں پانی چڑھانا بھی 3 مرتبہ، اور پھر کلی کرنا بھی 3 مرتبہ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے کیا ویسی روایت ہے کہ نہیں ہے، ذرا ہم لوگوں کی سلسلے میں دیگر کتابوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ رجوع کرنا ہوگا، اور وہاں تلاش کرنے کے بعد آپ کو اس بات کا جواب ملے گا کہ مزمزہ واستنشق یہ دونوں کے دونوں 3 مرتبہ کیے کہ نہیں کیے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اب جس وقت روایتوں میں تلاش کیا گیا تو ہر ایک روایت میں یہی بات ملتی ہے، دونوں اکٹھے کے ساتھ، الگ الگ مرتبہ نہیں ملتی۔ کچھ ایک روایت میں بات کیا ہے؟ فتوضأ فغسل کفیہ 3 مرات ثم مزمز واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات۔ اب یہاں ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو دیکھو، جس کو 3 مرتبہ کیا وہاں 3 کا لفظ استعمال ہوا، یہاں مزمزہ واستنشق کے بعد کوئی لفظ استعمال کیا ہی نہیں۔ اس سے ظاہری اعتبار سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ 1 مرتبہ کلی کیا، 1 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا۔ تو یہ روایت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ وہاں پر گنجائش نہیں تھی پانی کی، تو انہوں نے 1 ہی مرتبہ مزمزہ کیا اور 1 ہی مرتبہ واستنثر۔ سوال پیدا ہوا پھر 3 بار ہاتھ دھوئے نہ ہو سکتا، وہ 3 بار ہاتھ گندے ہونے کی وجہ سے 3 بار دھوئے ہوں گے، 3 بار ہاتھ دھونے سے ہاتھ پاک ہوا تبھی تو وہ پانی کے اندر داخل ہونے کے لائق ہوا، اس لیے 3 بار ہاتھ دھوئے۔ پھر یہ روایت کس نے نقل فرمائی؟ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اب دیکھیے اگلی جو اور ایک روایت، قال فی فمزمز واستنشق واستنثر من 3 غرفات۔ مزمزہ 3 چلو میں، ناک میں بھی پانی، منہ میں بھی کلی کیا، 3 مرتبہ ہو گیا۔ یہ ایک روایت ہے 1 ہی چلو میں مزمزہ 3 واستنثر 3 بغرفۃ۔ یہ عجیب و غریب روایت ہے، مزمزہ 3 واستنثر 3 بغرفۃ، بھی کیا مطلب؟ یہ 1 ہی چلو میں کتنے مرتبہ؟ اچھا دیکھیے ہو گئی یہ روایت، آپ نوٹ کیجئے، جس کو حضرت علی ابن ابی طالب نے نقل فرمایا، رأى علی رضی اللہ تعالی عنہ فی رحبہ برحبتی، فی الرحبتی، پھر یتوضأ، وہ اپنے خیمے میں وضو کر رہے تھے، انہوں نے فغسل کفیہ دونوں ہاتھ دھوئے، ثم مزمد 3 واستنثر 3، لفظ آگے نہیں آیا؟ مزمدہ 3 واستنثر 3۔ تو یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ حضرت علی جو علی بابوہا ہیں، انہوں نے مزمزہ 3 کیا، واستنثر 3 کیا، تو 6 چلو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ارے بھئی 6 چلو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو یہ روایت تو یہ مل گئی۔
اور ایک مزید آپ تحقیق کرنے پر اور ایک روایت آپ کو ملی. وہ کون سی روایت؟ دیکھیے اور ایک رأیت علیًا، رأیت ابو دحیہ کہتے ہیں رأیت علیًا یتوضأ فغسل کفیہ ثم انقاہما. لفظ استعمال کیا کر رہے ہیں دیکھیے، پھر ان دونوں ہاتھوں کو انہوں نے پاک کیا. کیا کیا؟ اب حتیٰ انقاہما کا جو لفظ بتا رہا ہے، تینوں مرتبہ جو وہ ہاتھ دھو رہے ہیں اچھی طرح ہاتھ کو انہوں نے پاک کیا تاکہ وہ گندگیوں سے ہاتھ کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے. اس کے بعد کیا کیا؟ ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. روایت آ گئی بھائی؟ ارے آئی نہیں آئی؟ ارے بولو میاں. پھر دیکھیے عثمان ابن عفان کی روایت رضی اللہ. اچھا یہ روایت جو بیان کیے ہیں وہ کون؟ دونوں رواہ صحیح الترمذی کی روایت ہے. صحیح الترمذی کی روایت. یہ روایتیں سب آپ کو بخاری شریف میں نہیں ملیں گی، صحیح الترمذی میں. تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کیسا بھائی؟ دیگر ائمہ اجازت دیتے، احناف کیوں نہیں اجازت دیتے؟ تو ہم کہتے ہیں مجبوری میں الگ چیز ہے بھائی، اختیار میں کیوں اجازت؟ اختیار میں اجازت دینے کی کیا ضرورت؟ الگ الگ کرو. نہیں وہ صحابہ کے زیادہ اوور ہوشیاریاں بتاؤ نا، روایت بیان کر لے کوئی نہیں. سنو حضرت عثمان ابن عفان کیا فرماتے ہیں؟ راوی حدیث ہیں من توضأ فغسل یدیہ ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. تین بار ہو گئے نہیں ہوئے؟ عثمان آپ روایت نقل کریں تو عثمان ابن عفان کے عمل اور حضرت علی کا عمل، ٹھیک ہے بھائی، یہاں بھی تو عثمان کا عمل ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو پتہ کیا چلا؟ وہاں اختیار میں کیے یا مجبوری میں کیے؟ پانی کہاں سے لے لگاتے تھے پہلے سمجھو، کہاں وضو کرتے تھے پہلے سمجھو. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ سفر میں ہمیں جا رہی ہیں بھائی، سفر میں جا رہے ہیں، باٹل کا پانی ہے، کیسا وضو کرتی؟ اچھا ہاتھ دھو کو، اچھا تین بار کلی کرے گا تو پانی ختم ہو جاتا. اصل فرائض چہرہ، ہاتھ، مسا، پیر، وہ نہیں. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اصل یہ نا فرض ہے. تمہیں فرائض کو ناقص کر ڈال کر سنتوں میں پورا پانی خرچ کر ڈالے تو پھر پانی. اب وہاں پر آپ نے ایک چلو پانی میں کلی کیا اور ناک میں پانی چڑھایا اور وہاں کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کیا تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ بولیں گے جی پانی کہاں ہے وہاں وضو کرنے کے واسطے؟ آپ دیکھیے میں نے آپ کو کہا تھا نہیں، ایک چلو ہی میں تینوں کام کیے ہیں. کہا نہیں کہا؟ مجبوری میں اس کی بھی اجازت ہے. چنانچہ دیکھیے عن عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ. کون ہے راوی؟ عن عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی افرغ انہوں نے بہایا. انہوں نے دیکھو فون یہ رکھ لے کر تلاش کر رہا ہوں کہاں چلا گیا آپ کو. انہوں نے بہایا افرغ من الاناء برتن سے علی یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں پر فغسلہما ان کو اچھی طریقے سے دھوئے. پھر ثم غسل پھر روایت جاری ہے. او پھر کیا کہا؟ مضمض واستنشق من کفۃ واحدۃ. روایت آ گئی. یہ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، وہ خود کیا فرما رہے ہیں؟ انہو، یہ بخاری شریف ہی کی روایت ہے. کسی آئے گی روایت آئے گی ہے نہیں وہ روایت. اب وہ بن کفتین واحدۃ. اب یہاں اور آگے سنیے، اور آگے سنیے. آگے جو روایتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان روایتوں میں اور بھی جو میں نے کہا آپ کو وضاحت، جو میں نے آپ کو جو کہا بھی وضاحت ملے گی. وہ دیکھیے مررت برسول اللہ. اب لوگ کہتے ہیں تو صحابہ کا عمل ہے، حضور کا عمل بتاؤ، حضور کا عمل بتاؤ. چنانچہ
روایت ہے، محدث حیثمی نقل کرتے ہیں، راوی کون ہیں؟ قیس ابن عائز الاحمصی، قیس ابن عائز الاحمصی روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں مررت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتوضأ، سرکار پر سے گزر ہوا، آپ وضو فرما رہے تھے، میں نے کہا قلت یا رسول اللہ قد اعطانا اللہ منک خیرا کثیرا، اے اللہ کے رسول آپ سے اللہ نے ہمیں بہت سارے خیر عنایت فرمایا۔ فغسل کفیہ، سرکار وضو فرما رہے تھے، وضو میں دونوں ہاتھ دھوئے، ثم مزمز ثلاثا واستنثر ثلاثا، تو الگ الگ لفظ آ گیا کہ نہیں آیا؟ حضور کا خود عمل آ گیا کہ نہیں آیا؟ تو آپ حضرات کیا سمجھتے ہیں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ بات کہتے ہیں تو اس بات کی کوئی ثبوت نہیں ہوتی؟ ہاں ارے بھائی کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں آئندہ ایسی سب باتیں کرنے سے احتیاط کرو۔ امام صاحب کو کیا معلوم، امام صاحب کو کیا معلوم؟ عربی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اچھا اب دیکھیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا؟ مزمزہ استنشاق وضو میں سنت ہے، غسل میں فرض ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگوں کے پاس کوئی روایت نہیں ہے۔ امام صاحب علیہ رحمہ جس روایت کے ذریعے سے یہ جو بات فرمائے اس کی بھی روایت نوٹ کر لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الاستنشاق والمضۃ للجنب ثلاثا فریضۃ۔ حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الاستنشاق الاستنشاق والمزمزۃ للجنب ثلاثا فریضۃ، ثلاثا فریضۃ۔ دوسری روایت میں محمد ابن سیرین کیا فرماتے ہیں؟ المزمزۃ والاستنشاق، المزمزۃ والاستنشاق ثلاثا فریضۃ للجنوب، ثلاثا فریضۃ للجنوب۔ اور ایک روایت ہے جس میں حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں، کیا کہا؟ المزمزۃ والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه، المزمزۃ والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه، تو ضروری قرار دیا کس میں؟ وضو میں۔ اب اس کی وضاحت اور ایک سنو، عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ المزمزۃ والاستنشاق سنۃ، عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ المزمزۃ والاستنشاق سنۃ، تو ہم لوگ کیا کر لینا؟ فریضۃ فی الغسل سنۃ فی الوضوء۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں سلاسن سلاسن بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کیا کیے ہوں گے؟ ہاں تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی بڑا چلو لے کر 3 بار کلی کرنا کوئی منع نہیں ہے، یوں چلو لے لیا منع ہے۔ چنانچہ روایت آپ کو یہ بھی مل رہی ہے، آپ علیہ السلام منہ کلی الگ کرتے تھے 3 بار، یوں یوں، یہ نہیں، یوں یوں، ایسا نہیں۔ کیا طریقہ وہ؟ یوں یوں کیا وہ؟ منہ 3 بار کلی الگ سے کرو، 3 بار ناک میں پانی، دونوں ایک ساتھ نہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو سنت قرار دیا۔ چنانچہ عمرو ابن کعب، یہ سب روایتیں جو آپ کو میں کہہ رہا ہوں یہ یوں ہی نہیں ملتی، اس لیے ان تمام چیزوں کی طرف نظر رکھنا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں عمرو ابن کعب رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفصل بین المضمضۃ والاستنشاق،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فصل فرماتے تھے مزمزہ اور استنشاق کے درمیان. کیا فرماتے تھے؟ فصل کے معنی کیا؟ جی ہاں، کیا فرماتے تھے؟ فصل فرماتے تھے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مزمزہ استنشاق میں درمیان میں کیا کرنا چاہیے؟ وصل نہیں بلکہ فصل. وصل ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ ایک اعتبار سے کراہت کا سبب بھی بنتا ہے. آپ اٹھائے، ناک میں پانی ڈال لے، پھر اور ایک چھوٹ اٹھا رہی اور پھر ناک میں پانی ڈال رہی، اور ایک چھوٹ ناک میں، پھر ناک میں پانی ڈال رہی. اچھا دکھتا ہے کیا وہ؟ ناک میں 3 بار پانی ڈال لیے. وسطن سرا بھی تو ہے، کیا بھی ہے؟ وسطن سرا، وسطن شقا، وسطن سرا، چڑھانا، جھڑانا. کیا کرنا؟ پانی چڑھانا اور جھڑانا. وسطن شقا، وسطن سرا. سمجھ مارے بشیر بھائی؟ تو وہ حضرت فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ چولہے میں کرو، کیسا بھی کریں گے؟ کراہت نہیں ہوگی؟ ارے گھن محسوس ہوگا؟ نہیں ہوگا. کرتے تھے نا، صفائی کے وقت میں کر سکتے ہیں. درہ کاتبی رہا، برکت رہی، تو ان برکات کے وقت میں سے کرنا مناسب نہیں. اتنی بات حضرت تفصیل سے سمجھا رہے ہیں. حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ جی چلیے. باب مسح الرأس مرة. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ له فكفأه على يديه فغسلهما 3 ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنشر 3 ب3 غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه 3 ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيده وأدبر بها ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب وقال مسح برأسه مرة. باب مسح الرأس مرتن، سر کا مسح کرنا 1 مرتبہ. سر کا مسح کرنا یعنی 1 مرتبہ سر کا مسح کرنا کافی ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو لا رہے ہیں لا کر اپنے مسلک کے امام شافعی علیہ الرحمہ کے مسلک کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. بڑے پیارے انداز سے مخالفت حسن طریقے سے. کیوں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 مرتبہ سر کا مسح کرنا دیگر اعضائے بدن کی طرح سنت ہے، ضروری ہے، فرض ہے. بالاستحباب کرنا سنت، 3 بالوں کا کرنا فرض. یہ کس کے نزدیک ہے؟ امام شافعی. انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ سر کا مسح کیا کا ذکر ہے، اس سے انہوں نے استدلال کیا. ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں مسح 1 مرتبہ کیا جائے گا.
مسا 3 مرتبہ نہیں بلکہ 1 مرتبہ کیا جائے گا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب کیا دیتے ہیں؟ فرمایا جب ساری روایتیں ایک مرتبہ کی طرف دلالت کرتی ہے، اگر ان کی اس روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے تب بھی اس کو بیان جواز پر محمول کیا جائے گا، نہ کہ فرضیت پر. اس کو کیا کیا جائے گا؟ بیان. اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ مسح کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ مسح کر سکتا ہے. اس طرح ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ کیا ہے؟ فرض ہے. یہ بات نہیں کہی جائے گی. اب یہاں جو بحث ہے مسح الرأس مرتن، اس لیے صرف عدد پر بحث کریں گے اور بقیہ تو روایت گزر چکی ہے. جی. الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة فتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. یہاں باب وضوء الرجل مع امرأته یا مع المرأة، ایک نسخے میں کیا ہے؟ مع امرأته، ایک نسخے میں مع المرأة. وفضل وضوء المرأة، یہ باب ہے مرد کا، شوہر کا. ترجمہ کریں گے وضوء الرجل کا ترجمہ شوہر. شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا. یہ ترجمہ اگر کریں گے تو اس میں کوئی اعتراض ہی نہیں. شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا کا ترجمہ کریں گے، اس پر کوئی اعتراض ہی نہیں. بالکل واضح بات ہے کہ میاں بیوی اگر وضو کر رہے ہیں ایک جگہ بیٹھ کر تو اس پہ حرج کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، میاں بیوی وضو کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو مطلق ترجمہ کریں، مرد کا عورت کے ساتھ وضو کرنا، اس لیے امام بخاری امرأتی ہی لائے، اپنی عورت کے ساتھ، تو بیوی انہیں، تو ترجمہ میں نے کیا کیا؟ میاں بیوی امرأتی ہی. اگر مع المرأتی ترجمہ کرو گے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مرد کا عورت کے ساتھ. اور عورت میں 2 طرح ہوتے، ایک ہے محرم، ایک ہے نامحرم. پھر مسئلہ محرم کے ساتھ وہاں بھی سوال پیدا نہیں ہوتا، چلو بھائی بہن بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں، ہاں، ماں بیٹے بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں، محرم. اگر ترجمہ آپ کریں گے مطلقاً عورت کا مرد کے ساتھ، پھر تو پردے کا مسئلہ آ جائے گا. سوال پیدا ہوگا کیسا؟ آمنے سامنے کی شکلیں، آمنے سامنے یا آگے پیچھے. آگے پیچھے تو دو باتوں کا خیال رکھنا. عورت پھوہڑ نہیں ہونی چاہیے، بے ڈھنگی نہیں، اور پانی خراب نہیں ہونا چاہیے. وضو کر سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں بالاتفاق تمام ائمہ کے. اگر آمنے سامنے رہے تو ایک ساتھ، تو پھر تو پردے کے اعتبار سے بھی بے پردگی ہوگی، نظروں کے اعتبار سے بھی بد نظری ہوگی، شہوت، خیالات، تصورات، یہ سب کے سب بگڑیں گے.
اور نامحرم کے ساتھ وضو کرنے سے بہت سارے فسادات پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے یہاں جو بات نقل کی جا رہی ہیں حدیث میں فسادات والی بات نہیں، امن والے زمانے کی بات چل رہی ہے، اور آگے پیچھے چل رہی ہے. یا یہ کہ وضو میں بیچ میں پردہ ہے، وضو کے اس طرف عورتیں وضو کر رہی ہیں، وضو کے حوض کے اس طرف عورتیں وضو کر رہی ہیں، حوض کس طرف، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ بھئی آپ اکثر جگہوں پر جہاں پر بڑی مسجدیں ہوتی ہیں وہاں پردے کا لحاظ بھی رکھا گیا ہے. تو یہاں ایک حمیم کہتے ہیں گرم پانی کو، الماء السخین، گرم پانی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا ایک نصرانیہ کے گھر میں. جو نصرانیہ نامحرم ہے، غیر مذہبی عورت ہے، اس کے گھر میں آپ نے وضو فرمایا. یہ سیاسی اعتبار سے، حکمت سے آپ نے وضو کیا. ہاں اگر پاک پانی ہے، میں نے جیسا کہا پوہڑ عورت نہ ہو، تو ایسے موقع پر آپ کو وہاں کے عورت کے گھر کے پانی لے کر وضو کرنے میں کوئی حرج. بہت سارے غیر بھی ہیں جو لوگ، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بھئی پیشاب ہر چیز میں ٹپکا دیتے ہیں، ایسا عموماً نہیں ہوا کرتا. غیر بھی اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ پیشاب ٹپکانے کی چیزوں پہ ٹپکاتے ہیں، اور جہاں وہ ٹپکانا مناسب وہاں سب نہیں ٹپکاتے. باقاعدہ اس کا تجربہ بھی ہوا ہے. خود مندر کے پجاری نے کہا بھئی ہم پوجا کرتے ہیں ضرور گاؤں ماتا کی، گاؤں ماتے کے موت وغیرہ وہ صرف اسی جگہ پر چھڑکتے ہیں، یہ دیگر جگہوں پر نہیں چھڑکتے، آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. اس طرح اس نے خود تو پتہ چلا اسے کیا ہے، احساس ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے. وہ مسلمان اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتے، تبھی تو وہ یہ بات کہہ رہا ہے. چنانچہ دیکھیے اگلی روایت کیا ہے، کان الرجال والنساء یتوضؤون فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیعا. انہوں نے تو بڑا آسان کہہ دیا، حضور کے زمانے میں سب ایک ساتھ وضو کیا کرتے تھے. وضو کیا کرتے تھے کا مطلب کیا، وضو کیا ہو. اب سوال پیدا ہو حضور کے زمانے کو چلیے ہم سب کہاں ہیں فی الحال، اور حضور کے زمانے میں کیا تھا، کنواں تھا، حوض تھا. ایک حوض بتا دو. حضور کے زمانے میں جو بھی تھا وہ کیا تھا، کنواں تھا. اور کنواں میں کیا کرتے تھے، سینچتے تھے. اور سینچتے کس پہ تھے، ڈول میں تھے. ڈول میں سینچ کے کہاں ڈالتے تھے، برتن میں ڈالتے تھے. یہ اور آج بھی ایسی جگہ موجود ہیں، ایک بوڑی ہے، اس طرف مرد سینچتے ہیں، اس طرف عورتیں سینچتی ہیں. آج بھی ہیں، آج بھی ہیں. تو معن ہی تو ہوا، ادھر عورتیں وضو کر رہے ہیں. آپ چلے جائیے حج کو جانے کے بعد وہاں کیا ہوتا ہے، بھئی مستورات ایک طرف، مسجد میں نہیں، حج کی جگہ طائف گئے، آپ طائف میں نماز کا وقت آ گیا، کسی کنویں میں آپ نے پانی ڈول سے پانی کھینچا، اس طرف عورتیں کھینچ کر وضو کر رہی ہیں، اس طرف مرد کھینچ کر وضو کر رہے ہیں. تو عربی میں آپ جب بولیں گے تو کیا کہیں گے، کانوا یتوضؤون معن ہی تو کہیں گے. معن کا تو کیا لگ وضو کر لگتے کیا، ایک بیک وقت، اس کا ترجمہ کیا کریں گے، بیک وقت، بیک جگہ، بیک وقت، الگ الگ وضو کر رہے تھے. اب بولے بھائی مدرسے میں بھائی تمام مستورات تمام مدرسات وضو کر لیو، بھائی سب وضو کر لیو. کیا بھائی نعوذ باللہ سب وضو کر لیو بولتے ہیں. ارے مرد حضرات کی جگہ وضو کریں گے، عورتیں یا آ کر بیک وقت ہے. بیک جگہ ہونا ضروری نہیں ہے، بیک وقت، جگہ الگ الگ وضو کرنا کیا منع ہے بتائیے، منع ہے. یہ ہے نام محرم کا جب ترجمہ کریں گے تو ایسا کریں گے تاکہ تطبیق ہو جائے، شریعت کے احکام نہ ٹوٹے. ارے بات یہ، اور یہ سب آپ کو، آپ فوراً اس کے سلسلے میں یتوضؤون معن شرح اٹھا کر دیکھیں گے. شرح میں کیا ملے گا آپ کو، کیا ملے گا،
بات سمجھ میں آ رہی ہے جدید علماء کرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغي عليه وبه قال حدثنا أبو الوليد مغمى علیہ وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فقلت يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض. اب دیکھیے یہاں ایک بات بتا رہے ہیں مغسولہ. میں نے آپ کو مغسولہ کے سلسلے میں بتا دیا یہ نظر توڑ کے بہترین علاج ہے جو بھی وضو کا پانی بہا دیا جائے. اور سرکار کا وضو کا پانی اللہ اکبر جس پر صحابہ لڑتے تھے کتنی بابرکت چیز تھی وہ، اس کو اٹھا کر بہا دیا سرکار نے حضرت جابر پر. امام بخاری لا کر کیا فرما رہے ہیں مستورات کے باب کے بعد، اگر بالفرض وہ بہانا مستورات پر بھی ہو تب بھی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مرد حضرات اور مرد و زن دونوں کی تو نبی ہیں، تو اگر عورت پر بھی حضور کا پانی بہا دیا جائے تو یوں نہیں کہا جائے گا نامحرم کا پانی بہا دیا گیا. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی ان کے لیے بھی بیک وقت شفا ہے، تو اس کو بہانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو امام بخاری بتانا چاہتے ہیں محرم نامحرم کا سوال غیر امتی کو ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو احتیاط کرتے ہی تھے اپنے زمانے میں، لیکن اگر بالفرض بہا دیا بھی جائے تب بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو یہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ جب آپ عیادت کے لیے آئے تو آپ علیہ السلام نے مریض کی عیادت کیا. لا عاقل، میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں، آپ علیہ السلام نے وضو کیا اور مجھ پر پانی بہایا، اپنے وضو کا بچا ہوا پانی. میں اتنی بات سمجھتا ہوں کہ میں نے کہا حضور لمن المیراث، میراث کس کو دینا چاہیے؟ آپ نے فرمایا انما یرثنی کلالہ، ارے بھئی یہ تو میرے وارثین تو کلالہ ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ کلالہ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی والد اور ولد کے علاوہ کے لوگ ہوا کرتے ہیں. تو چنانچہ کلالہ جب ہوتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا تو فوراً آیات میراث نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم والی آیت نازل ہوئی اس وقت میں جب انہوں نے سوال کیا. تو پتہ چلا اس سوال کا جواب کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث کی آیت سنا کر اس مسئلے کو حل فرمایا. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.